بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم تھے۔ ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہوئیں۔ مدینہ منورہ سن 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت ان کی عمر 5 سال کی تھی۔ ان کے پہلے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ تھے، جو غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں شریک ہوئے اور احد میں شہادت پائی۔ اپنے سابق شوہر حضرت خنیس کے ساتھ ہی مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ ان کی شہادت ہو جانے کے بعد جب عدت ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا، جو حضرت عائشہ کی رخصتی کے بعد ہوا۔ حضرت حفصہ کو رشتہ داری کے اعتبار سے یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حقیقی بہن۔ ان کی والدہ کا نام حضرت زینب بنت مظعون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا واقعہ حضرت حفصہ کے حقیقی بھائی حضرت عبداللہ بن عمر یوں بیان فرماتے تھے کہ خنیس بن حذافہ کی وفات کے بعد جو مدینہ میں وفات پا گئے تھے، حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو والد صاحب ان کے نکاح کے لیے فکر مند ہوئے، جسے وہ خود بیان فرماتے تھے کہ اس سلسلہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا تم چاہو تو اپنی لڑکی حفصہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ یہ وہ دن تھے کہ حضرت عثمان کو شادی کی ضرورت تھی۔ ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس بارے میں غور کر کے بتاؤں گا۔ چنانچہ 2-4 روز کے بعد جواب دے دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ اس کے بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا اگر تم چاہو تو اپنی لڑکی حفصہ سے تمہارا نکاح کر دوں۔ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور بالکل خاموش ہو گئے۔ مجھے دونوں حضرات کے رویہ سے رنج ہوا، اور جتنا رنج حضرت ابو بکر کی خاموشی سے ہوا اس قدر عثمان بن عفان کے جواب سے نہ ہوا تھا۔ اس کے چند دن گزر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، لہٰذا میں نے حفصہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے ملے اور کہا شاید تم کو رنج ہوا ہوگا، جب کہ تم نے حفصہ کے نکاح کے متعلق مجھ سے کہا اور میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا جی ہاں، رنج تو ضرور ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ تمہاری پیشکش کے بارے میں جواب دینے سے مجھے اس چیز نے روکا کہ مجھے تحقیقی طور پر معلوم ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے اپنا نکاح کرنے کے بارے میں تذکرہ فرمایا تھا، لہٰذا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کرنے کا ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 برس کے لگ بھگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ مزاج میں جسارت تھی، اس لیے سوال کرنے سے اور بات کا جواب دینے سے نہیں ہچکچاتی تھیں۔ حضرت ام بشریٰ انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی تھی، اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تعالی ان لوگوں میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے گا جنہوں نے مجھ سے حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے تعجب سے کہا اچھا یہ آپ نے کیسے فرمایا؟ انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو آپ نے یہ کیسے فرمایا کہ درخت کے نیچے حدیبیہ کے موقع پر بیعت کرنے والے دوزخ میں نہ جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے یہ بھی تو فرمایا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ترجمہ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس حال میں پڑا رہنے دیں گے کہ غم کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے شہد آ گیا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ذرا زیادہ دیر تک ٹھہرا کرتے تھے اور شہد پیتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے آپس میں مشورہ کیا، یہ طے کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی والی دل لگی کریں گے۔ ہم میں سے جس کے پاس تشریف لائیں گے ہر ایک یوں کہے کہ آپ نے مغافیر کھائے ہیں، آپ کے مبارک منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک کے پاس تشریف لائے تو مشورہ کے موافق وہی الفاظ کہہ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مغافیر تو میں نے نہیں کھائے، ہاں زینب کے پاس شہد پیا ہے، آئندہ ہرگز نہیں پیوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش کرنے کے لیے فرما دیا، لہٰذا اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ نے کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے قسم کھا کر کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہاری قسموں کا کھولنا
یعنی کفارہ مقرر کرنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ علیم و حکیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی۔ پھر دوسرے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ عمر پر شفقت فرماتے ہوئے حفصہ کو اپنے ہی نکاح میں رکھیے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کو اپنے ہی نکاح میں رکھ لیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی، راتوں کو بہت زیادہ نماز پڑھنے والی ہیں، اور جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجعت فرمائی، یعنی ان کو اپنے نکاح میں رکھ لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نماز اور روزہ سے بہت شغف رکھتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجعی طلاق دے دی تھی تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ حفصہ کو اپنے نکاح میں پھر رکھ لیجئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی اور راتوں کو نماز پڑھنے والی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس حال میں وفات پائی کہ روزہ پر روزہ رکھتی جاتی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے 60 سال کی عمر میں سن 45 ہجری میں وفات پائی، اور ان کے جنازہ میں، حضرت حفصہ کے جنازہ میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی شریک تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔